ہے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ والا قصہ تھا، اس پہ زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک بریفنگ دی ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کو، جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے اس کی آپ دیکھ لیں، میں نے غور سے دیکھی ہے۔ ایک سوال پہ ان سے پوچھا گیا کہ چین اور روس کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب افغانستان میں استحکام پیدا کیا تو روس اور چین نے اسے فائدہ اٹھایا، اور خلیل زاد صاحب کے الفاظ ہیں کہ اینڈ دے ور فری رائڈرز، مفت میں سواری کر رہے تھے، یعنی خرچ ہم نے کیا اور روس اور چین نے، اور چین کو موقع ملا کہ وہ یہاں سے سی پیک بنائے اور یوریشین برج بنائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ عدم استحکام میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اور یہ طالبان اس لیے نہیں آئے کہ وہاں پہ نظام قائم کریں، یہ نظام توڑنے کے لیے آئے ہیں اور لائے گئے ہیں اس لیے۔ اور یہ سلیم صافی صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، یہاں ہمارے بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، جو لوگ چیئر لیڈرز ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے، یعنی کابل کی صورتحال کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو کہنا یہ ہے کہ جو فارن فورسز تھیں اور جو افغان طالبان یا لڑنے والے تھے، ان کے درمیان افغان آرمی کھڑی ہوتی تھی۔ اب کابل میں وہ کھڑی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت بھی ایک ماچس کسی نے اگر جلائی خدا نہ خواستہ تو ایسے آگ لگے گی، کیونکہ 3-4 ہزار جو امریکی فوجی ابھی گئے ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اور ان کے اور طالبان کے درمیان کوئی بفر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایسی نازک صورتحال ہے، واقعی دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آج اور کل تجزیے پڑھیں، یعنی القاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں 15 صوبوں میں، افغانستان کے 15 صوبوں میں ایکٹیو ہے۔ یہ جو TTP کے قیدی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 800 کے قریب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہیں، اور یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، یعنی لڑنے والے لوگ ہیں۔ اور اب یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ TTP کی زیادہ لوگ قید ہوئے افغانستان میں، اور مرے بھی وہاں زیادہ۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے، یہ دیکھیں نا، 2007 میں تحریک طالبان بنی، 2007 سے یہ ابھی تک یہ ہر ٹی وی شو میں، اب تو ہمیں نہیں بلاتے، جب بلاتے تھے تو جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ہمارے ساتھ اتنی لمبی لڑائیاں کرتے تھے کہ نہیں TTP جو ہے یہ ہندوستان کے لوگ ہیں اور افغان طالبان مجاہدین ہیں، اور ان کے درمیان کوئی، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو جناب والا، یہ ذرا پاکستانیوں کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو آپ پچھلے 8-10 سال یہ باتیں کرتے رہے تھے، اس کا موٹیو کیا تھا، اور کیوں آپ نے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا، غلط باتیں کہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ میرے خیال میں افغانستان دوبارہ ایک ایسی اس جنگ کا مرکز بن رہا ہے۔ طالبان کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ 6 ملک طالبان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد امریکہ، اس کے بعد برطانیہ، اس کے بعد روس، اس کے بعد چین، اس کے بعد ایران۔ 6 ملک، اور 6 ملک جو ہیں، میں ابھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا، ایک فارسی کی اصطلاح اردو میں بھی مستعمل ہے، آپ کو جو لوگ پرانے اردو سے واقف ہیں، گرگ آشتی کہتے ہیں، گرگ آشتی، پیس آف دا وولفز، بھیڑیوں کا امن۔ یہ 6 ملک کھڑے ہیں، اور ہر ایک کا خیال ہے کہ طالبان کو دوسرے کے خلاف استعمال کروں گا، ہر ایک ان میں سے۔ اب کون کامیاب ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن ہوگا کچھ تو ہوگا نا۔ یہ تو سب کو تو طالبان سب کو نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیے استعمال ہوں، 1 یا 2 یا 3 کے لیے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں بڑی نازک صورت ہے ہمارے خطے میں، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نئے تنازع کے اندر گھس رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے۔ جنوبی ایشیا، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، سی پیک کے خلاف بالکل، سی پیک وی پیک کے بارے میں، یعنی اگر یہ پالیسی پرو طالبان رہتی، سی پیک کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ یہ نہیں، دیکھیں نا، یہ گوادر میں آج حملہ ہوا، یہ 3را حملہ ہے پچھلے 2 ہفتوں میں چینیوں کے اوپر پاکستان کے اندر، اور یہ جو 80 سے زیادہ وارداتیں فاٹا کے اضلاع میں ہوئی ہیں، ہماری میڈیا رپورٹ نہیں کرتی، اس پر بحث نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صورتحال بڑھے گی اور تیزی سے بڑھے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک نئے عالمی آرڈر کے اوپر ایک بڑی لڑائی ہے یا جھگڑا ہے، لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جب تناؤ تھا، تو اس تناؤ میں زیادہ جو سیاسی تناؤ تھا وہ یورپ میں تھا، جو آپ کو یاد ہوگا وارسا پیکٹ اور ناٹو کے درمیان تناؤ تھا، کشمکش تھی، لیکن گرم لڑائی ہمارے ہاں ہونے کی۔ اس دفعہ بھی تناؤ ایسٹ ایشیا میں زیادہ ہوگا، جاپان، آسٹریلیا ایک طرف کھڑے ہوں گے، چین دوسری طرف کھڑا ہوگا، ساؤتھ چائنا سی کے اندر تنازع ہوں گے، لیکن لڑائی پھر یہاں ہوگی۔
اور کیوں یہاں ہوگی؟ کیونکہ یہاں سٹرکچرز ہیں. یہاں نیشنل ایکشن پلان پر جو ہم کہتے تھے کہ عمل درآمد ہونا چاہیے، عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس دن کے لیے نہیں ہوا. یہ ہونا تھا. یہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیسے الٹا گیا؟ کیونکہ سی پیک کو روکنا تھا. جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، سی پیک کی پولیٹیکل اونرشپ ختم ہوئی. کہاں ہے سی پیک کی پولیٹیکل اونرشپ؟ وہ ہر صبح اٹھ کے کہتا تھا کہ سی پیک گیم چینجر ہے، سی پیک ہمارا مستقبل ہے. آپ کو یاد ہوگا. اب کتنے مہینے میں آپ یہ بات سنتے ہیں؟ اور ورلڈ بینک آ کے آپ کے سر پہ بیٹھ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دکھائیں چین کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑے کھیل میں، اور بدقسمتی سے چونکہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کی جو ہماری ایڈکشن ہے وہ ہمیں چھوڑتی نہیں ہے. ہم دوبارہ ایک نئی فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں. باتیں بہت کرتے ہیں جی. میں تو دیکھیں، یہ عسکری قیادت کی بات اس لیے کروں گا کہ افغان پالیسی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے نہیں. لیکن یہ تین جو جرنیل رہے ہیں، کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ، یہ تینوں کہتے رہے ہیں کہ ہم پرانی پالیسی کو ترک کیا. ہم نے بہت دفعہ کہا ہے. یعنی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا جو ان کا سامنا ان سے ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ پالیسی بدل گئی ہے. لیکن بدلنے کے لیے تین چیزوں کا میں پوچھنا چاہوں گا. جو پرانی پالیسی تھی ضیاء الحق کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے افغانوں کو دوست نہیں بنایا، افغانستان کو دوست نہیں بنایا. انہوں نے ایک گروہ کو دوست بنایا. پہلے گلبدین حکمتیار کی پارٹی حزب اسلامی حلیف تھی، باقی دوست تھے لیکن حلیف اس طرح نہیں تھی. اس کو ڈچ کیا تو پھر طالبان کو انہوں نے بنایا. اس میں کیا آج کیا ہے؟ کتنے افغان یعنی پاکستان پر اعتماد کرتے، جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے، جو نان طالبان افغان ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جیو اکنامک کریں گے، جیو اسٹریٹجک سے ہم نکلیں گے. وہ کولڈ وار کی بات تھی. لیکن جیو اکنامک کا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. 3 افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں جنہوں نے ٹرین بنائی ہے افغانستان تک. جو ازبکستان ہے اس کی ٹرین مزار شریف شہر کے اندر آتی ہے، شہر میں اسٹیشن ہے، یعنی بالکل افغانستان کے اندر شہر تک آتی ہے. ایران کی ٹرین جو ہے وہ ہرات صوبے کے اندر داخل ہوتی ہے. اور ترکمانستان کی ٹرین جو ہے وہ افغان بارڈر تک آ گئی ہے. 3 ملکوں کی ٹرینیں. اور پاکستان سب سے قریبی دوست ملک کہلاتا ہے. لیکن ہمارے ترخم اور پشاور کے درمیان 40 میل کی سڑک ہے، جس کو 1992 میں کہا تھا کہ اس کی ڈوئلائزیشن کریں گے. وہ ڈوئلائزیشن اب تک نہیں ہوئی. 1 انچ ٹرین ہم نے نہیں بنے. 1 انچ کلومیٹر کی بات تو دوسری بات ہے. پرانی ٹرین جو انگریزوں کی وقت تھی وہ رک گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، جو ترخم تک آتی تھی، جو لڈی کوتل تک آتی تھی. تو گزارش ہے کہ جیو اکنامکس ہمارا وہ نہیں، طالبان کی ایکسپورٹ کرنا یہ پاکستان کی پالیسی تھی. دیکھیں نا، یہ جو طالبان ہیں ان میں سے 99% یہ پاکستانی مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں. یہاں پر ریفیوجیز کے بچے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس جنگ میں پہلی مرتبہ افغانستان گئے ہیں. افغانستان دیکھا نہیں تھا انہوں نے. یہ لیڈروں کی بات میں نہیں کر رہا، لیڈر تو ظاہر ہے کہ پرانے لوگ ہیں وہ، لیکن یہ جو نئے لڑنے والے ہیں یہ تقریباً آدھے پاکستانی ہیں. ان کا کہنا کہ یہاں سے جا کے یہ جاتے ہیں، اتنی بڑی لڑائی لڑتے ہیں 34 صوبوں میں ایک ساتھ جب لڑائی لڑتے ہیں، یہ پروفیشنل امداد کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو، یہ مجھے بتاؤ کس مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہوائی بمباری سے کیسے بچا جائے گا، ہرات اور بدخشان کے درمیان کوآرڈینیشن فوجی کیسے ہوگی؟ یہ مجھے بتائیں نا. یہ مدرسوں میں کسی سلیبس میں ہے؟ کسی مدرسے میں؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی پروفیشنل ان کو مدد حاصل تھی نا. تو یہ اس طرح ڈینائل میں ہم رہے ہیں. پاکستان ڈینائل میں رہا ہے. دیکھیں نا، سلیم صافی صاحب کو پتہ ہے، 1-2 جگہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، پاکستان کے یعنی وزیر کی سطح کے ایک آدمی نے ہمارے سامنے ایسی باتیں کی. اس نے کہا کہ طالبان کی یہاں آپ کہتے ہیں سینچوریز، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ ہم مغربی جرنلسٹ تو نہیں ہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا آپ سراج الدین حقانی سے ملنا چاہیں گے، میں آپ کو لے جاؤں. تو جناب یہ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم کسی اور ملک میں رہتے ہوں. تو پاکستان سے جاتے ہیں طالبان اور ہم ایک عالمی کھیل میں پھنس رہے ہیں. بہت خوفناک صورتحال ہے. اور یہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، نہ طالبان نے سیکھا ہے اور نہ طالبان کی یہاں ہینڈلرز نے سیکھا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، 7 دن سے یہ تاجک سیاستدان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ افغانستان کی حکومت بنا رہے ہیں. افغانستان کی حکومت میڈ ان اسلام آباد ہوگی. یہ حکومت وہاں کتنی پاپولر ہوگی؟ یہ 1992 میں ہم نے دیکھا. 1992 میں مجددی کی حکومت کا کیا حشر ہوا؟
کتنے افغانوں کو ان پر اعتماد تھا. اب پھر وہی کھیل کھیل رہے اور کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں جائیں. یہ کہہ رہے تھے صافی صاحب, مجھے بھی اس کا پتہ ہے کہ 1 سال سے پاکستان کی حکومت کہہ رہی تھی کرزئی صاحب سے کہ آپ آ جائیں, دوسرے لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں یہاں اسلام آباد. دیکھیں افغانوں کی ایک بات ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. میں پارلیمنٹ میں تھا, پارلیمنٹری کمیٹیز میں جب افغانستان کی بات آتی تھی اکثر لوگ پلٹ کے میری طرف دیکھتے تھے, کہتے تھے کہ یہ افغان فورسز یہاں ٹریننگ کے لیے کیوں نہیں آتی, انڈیا کیوں جاتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا تھا, میں نے کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں, عام آدمی ہوں, لیکن افغانوں کے ساتھ تعلقات میں رہے, دوستی ہے, میں جانتا ہوں افغانستان کو. میں نے کہا کہ میں ان کو کنونس کر لوں گا, ان کی محنت کروں گا کہ وہ فوجی یہاں بھیجیں ٹریننگ کے لیے, لیکن آپ ذرا اپنی حکومت سے کہیں کہ طالبان کو ٹرین کرنا بند کر دیں. وہ دونوں فریقوں کو تو آپ ٹرین نہیں کر سکتے نا, لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا. ابھی بھی دیکھیں نا, آپ نے ایک طرف طالبان کی حکومت یہاں پیرالل بیٹھی ہوئی ہے, کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے. اخنزادہ صاحب, ہیبت اللہ صاحب, وہ یہاں پہ پیش امام تھے 5 سال کچھ لاکھ میں مسجد میں, یہاں پہ رہتے تھے, اب بھی رہتے ہیں. اچھا, اب وہ ایک حکومت ہے اور آپ دوسرے افغانوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں, یعنی کہ ہم یہاں پہ آپ فیکشنز ہیں اور ہم بادشاہ گر ہیں, ہم بنائیں گے کہ آپ صدر ہو گئے, آپ وزیر. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. دیکھنا دوستی میں ہمارا یہ خیال ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کا بہت پوٹینشیل ہے. دنیا کے 2 ایسے ممالک کم ہیں بہت جن کے درمیان اس طرح کی مشترکات ہوں, کمیونٹیز ہوں, جیسے پاکستان اور افغانستان کی. کلچر کی ہیں, تاریخ کی ہیں, مذہب کی ہیں, اقتصادی مفادات کی ہیں, آرزوؤں کے. اگر پاکستان اپنی پالیسی تبدیل کرے اور افغانستان کو فتح کرنے کا خیال چھوڑ دے تو افغانستان ہمارا بھائی ایسا بھائی بن سکتا ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ آدمی کا ہو, اس طرح کا بھائی چارہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے, اور ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ ہم یعنی ہمارے ایک دوسرے کے اوپر اتنی ڈیپینڈنس ہے. اور ہم پشتونوں کے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے, ہماری ایک گزارش ہوگی کہ آپ کھلی سرحدیں رکھیں, تجارت وغیرہ, اور باقی جو ہے وہ دوستی رکھیں دونوں ملکوں کے درمیان. ہم یہ ہمارا کہنا ہے. لیکن کس سے کہیں؟ ہم تو 40 سال سے کہہ رہے ہیں, ہم 40 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں, لیکن ہر دفعہ کہتے ہیں یہ تو بھارت کی زبان بول رہے ہیں, یہ تو فلاں اسرائیل کی زبان بول رہے ہیں. ارے بھائی, یہ بھارت کی زبان ہے کہ آپ ہندوستان کے بجائے آپ افغانستان سے ایسی دوستی کریں, بھائی چارہ کریں کہ جس میں خلل پڑنے کا امکان نہ ہو. جیسے میں نے کہا 2014 کے آپ نکال دیں, اشرف غنی اور نواز شریف کے درمیان جو 48 MOUs 48 MOUs ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت لمبی داستان ہے, اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ اب بھی ہماری ریاست کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. اور دیکھیں نا, افغانستان میں ابھی آپ نے ایسی صورتحال نافذ کی ہے کہ وہاں کوئی آئین نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے, ریاستی نظام نہیں ہے. 21ویں صدی میں ریاستی نظام کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے ہم ایسے گھر میں رہنا شروع کریں جس کے دروازے نہیں ہوں, جس کی چھت نہیں ہو. کون پروٹیکٹ کرے گا ایک عام شہری کو؟ میں یعنی طالبان بھی جبر والے ہیں, لیکن طالبان نہ بھی کریں, کوئی ڈاکو آ جائیں گے, مجرم آ جائیں گے, کون بچائے گا اس شہری کو اگر ریاست نہیں ہے؟ آپ ریاست کو ختم کیے ہوئے بیٹھے ہیں آرام کے ساتھ, اور آپ کا خیال ہے کہ بس بن جائے گی, کبھی دیکھیں گے. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. پاکستان کو زیادہ سیریسلی کرنا چاہیے تھا, اور اس بین الاقوامی کھیل سے نکل آنا چاہیے تھا پاکستان کو اپنے پڑوسیوں سے, سارے پڑوسیوں سے میرا خیال ہے کہ اچھے تعلقات بنانا چاہیے. یہی ایک راستہ ہے ترقی کا, خوشحالی کا. اور جیسے ہمارے ہاں یہ خود کہتے رہے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کرتے, ریجنز ترقی کرتے ہیں, خطے. تو خطے کی ترقی کیسے ہوگی اگر ایک جگہ آپ ایک دنگا فساد برپا کریں گے اور 50-60 ہزار یا 1 لاکھ مسلح لوگوں کو دوسرے ملک بھیج دیں گے, اور وہاں پہ وہ لڑائی لڑیں گے, اور پھر ان کے مقابلے میں اور لوگ لڑیں گے. دیکھیں یہ مزاحمت ہو گئی. یہ جو صافی صاحب کہہ رہے تھے, وہاں ایک نئی نسل ہے, یہ سوشل میڈیا والے لوگ ہیں. جس طرح ہمارے ہاں نوجوان ہیں, وہاں بھی 64% آبادی نوجوانوں کی ہے, جو شاید میرے خیال میں بہت سے ان میں ایسے ہیں جو مرنا پسند کریں گے, لیکن وہ والی جو طالبان کا 90s والا نظام تھا, وہ نہیں مانیں گے. تو میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.